بھاگن بردا فروشوں سے کہاں کے بھائی، بیچ ہی دیویں جو یوسف سا برادر ہوئے۔ قصص القرآن کے سلسلے کا 21واں پروگرام، قصہ حضرت یوسف علیہ السلام، قسط نمبر 2۔ اس قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ یوسف کا جو نزول ہے اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں نبوت کا اعلان فرمایا تو مدینے کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ اب جو بھی آخری نبی آخری الزمان آئیں گے وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے، لیکن یہ تو بنی اسماعیل سے آ گئے۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ جو نبی آئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیا یہ حقیقی نبی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے کچھ ربی یعنی جو مذہبی اسکالرز تھے، ان کو ربی کہتے ہیں یہ لوگ یہودی، ان کو انہوں نے مکہ بھیجا اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے کہ آل یعقوب کا کیا قصہ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کل میرے پاس آنا، میں تم کو اس کا جواب دوں گا۔ اس زمانے میں مکے میں یہ قصہ عام نہیں تھا اور نہ ہی اس طرح کے کوئی مذہبی پیشوا موجود تھے جو توریت اور انجیل کے حافظ تھے یا ان کی تعلیم سے واقف تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے اور آپ کو سچا برحق نبی ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اس پورے قصے کو بیان فرما دیا۔ سورہ یوسف کی 104 آیات میں اس قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ یوسف قرآن کریم کی 12ویں سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو، یہ واحد سورہ ہے اور یہ واحد قصہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قصے کو سورہ یوسف میں بیان فرمایا، اور اس قصے کو جو ہے وہ احسن القصص یعنی سب سے عمدہ قصہ قرار دیا۔ ہم پچھلی قسط میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، بچپن تھا۔ جب کنویں میں آپ کو ڈال دیا تو وہاں سے 3 دن تک آپ کنویں میں رہے۔ اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ جو ملک شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، اس نے آپ کو اس کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ مصر کے بازار میں آپ کو خریدنے والا وہ عزیز مصر تھا، مصر کا ایک وزیر اعظم تھا، اس نے آپ کو خریدا اور اپنے گھر لے گیا، اور پھر آپ نے عزیز مصر کے گھر ہی میں پرورش پائی یہاں تک کہ عالم شباب پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو فرما دیا تھا، اور آپ خوبصورتی اور حسن میں بے مثال تھے۔ جب عالم شباب پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں رہتے تھے وہ عزیز مصر کا گھر تھا۔ اس گھر میں جو اس کی بیوی تھی جس کا نام مفسرین نے زلیخا لکھا ہے، وہ زلیخا جو تھی وہ آپ پر عاشق ہو گئی اور آپ کے حسن سے متاثر ہو کر وہ آپ کے پیچھے پڑ گئی۔ یہ
امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے لینا چاہتے تھے، اس نے آپ کو دعوت گناہ دے ڈالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مرحلہ بڑا ہی صبر آزمودہ تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ اس نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور کمرے میں بند کرنے پر سے مجبور کیا کہ آپ اس کے ساتھ گناہ کا کام کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ گھبرا کر بند کمرے کے دروازے کی طرف بڑھے، اور آپ نے دروازہ کھولنا چاہا۔ پیچھے جو زلیخا تھی اس نے پیچھے سے آپ کا دامن پکڑ کے جو گھسیٹا تو دامن پیچھے سے پھٹ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازہ کھول کے جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ہی عزیز مصر کھڑا ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ میرا شوہر سامنے کھڑا ہے تو ایک دم اس نے پینترا بدلا، اور اس نے کہا کہ اے عزیز مصر، یہ شخص تیری عزت کو لوٹنا چاہتا تھا، اور تو اب اس کو سزا دے اور اسے قید کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس نے تو میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر دی ہیں اور اس نے تو مجھے مورد الزام ٹھہرا دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عزیز مصر، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے، اس نے خود ہی مجھے جو ہے وہ دعوت گناہ دی تھی، اور میں اسی سے گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے دروازہ کھولا اور میں سب سے پہلے باہر نکلا۔ عزیز مصر بڑا پریشان ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کون صحیح بول رہا ہے۔ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کی پوری زندگی جو تھی وہ معصوم تھی، اور جو اللہ کے نیک بندے تھے۔ عزیز مصری جانتا تھا کہ نیک و شریف انسان ہے۔ دوسرے مقابلے میں اس کی اپنی بیوی تھی جو اس پر الزام لگا رہی تھی۔ ایسے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسے میں اس زلیخا ہی کا ایک عزیز رشتہ دار، اس کی برادری کا ایک شخص سامنے آیا، اور اس نے کہا کہ عزیز مصر، تم ایک کام کرو، تم یہ دیکھو کہ یوسف کی قمیض کہاں سے پھٹی ہے۔ اگر یہ آگے سے پھٹی ہے تو سمجھ جاؤ کہ یوسف جھوٹا ہے اور زلیخا سچی ہے، اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کے معنی ہے کہ زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں کچھ مفسرین نے لکھا کہ یہ ایک بچے نے اس بات کی گواہی دی تھی، شیرخوار بچے نے۔ یہ واقعہ تقریباً صحیح اس لیے معلوم نہیں ہوتا کہ احادیث مبارکہ میں 3 شیرخوار بچوں کی گواہی کا تو ثبوت موجود ہے، لیکن چوتھے بچے کی گواہی کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی اسے زلیخا کے ایک رشتہ دار کا حوالہ دیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم قرآن کریم نے جو حوالہ دیا ہے اسی کو ہم بہتر اور صحیح سمجھیں۔ لہٰذا اس شخص نے جب یہ بات پیش کی تو عزیز مصر نے کیا کیا، قمیص دیکھی تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ یہ میری بیوی کی چالاکی ہے، اس نے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم اس واقعے کو بھول جاؤ۔ لیکن عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پورے مصر کے زنان خانوں میں پھیل گیا، اور زنان مصر نے جو سب زلیخا کو بہت اچھی طرح جانتے تھے لعن و طعن شروع کر دی، اور یہ کہا کہ اگر تو اسے کسی پر عاشقی ہونا تھا تو اپنے ہم منصب کسی شخص پر عاشق ہوتی، ایک شخص جو اس کا غلام ہے، اس کا نوکر ہے، اس کے پاس کام کرتا ہے، اس کو ہی اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہے۔ ان خواتین کے صاحب حیثیت خواتین کے طنز کے تیروں نے زلیخا کو سخت غصے میں مبتلا کر دیا، اور اس نے سوچا کہ یہ تو سب جگہ میری بدنامی ہو رہی ہے، لہٰذا اس نے ایک پلان بنایا اور اس نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور زنان مصر کی جتنی بھی اس وقت صاحب حیثیت عورتیں تھیں ان سب کو اس نے اپنے گھر میں اس دعوت پر بلا لیا،
اور فرش نشست میں سب کو بٹھا دیا اور سب کے آگے ایک پھلوں کی پلیٹ اور ایک چھری رکھ دی، اور پھر جب دعوت شروع ہوئی اور سب سے کہا کہ آپ پھلوں کو استعمال کیجئے، کاٹیے چھری سے، اسی وقت اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محفل میں پیش کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازے سے اندر داخل ہوئے تو آپ کا حسن و جمال دیکھ کر وہ عورتیں جو تھیں وہ مدہوش ہو گئیں، اور اس مدہوشی میں انہوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیوں کو ذبح کر لیا اور خون آلود ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ واللہ یہ شخص تو کوئی انسان نہیں، کوئی برگزیدہ فرشتہ نظر آتا ہے، کوئی معصوم فرشتہ نظر آتا ہے، اس کے چہرے پہ تو بڑی معصومیت ہے۔ زلیخا نے کہا، طنز بھرے لہجے میں کہا کہ دیکھو میں تمہیں نہ کہتی تھی، میں ایسے ہی تو اس پر عاشق نہیں ہوئی تھی، اس کا حسن جمال دیکھو، اس کے حسن جمال نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس پر عاشق ہو جاؤں۔ ان خواتین کے جو حوصلہ افزا جملے تھے، ان جملوں نے زلیخا کو مزید حوصلہ بڑھا دیا، وہ مزید نڈر ہو گئی، اور پھر تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھا پکڑ لیا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ گناہ کا کام نہیں کرو گے تو میں تم کو عمر بھر کے لیے جیل میں ڈلوا دوں گی، جہاں پر تم سڑتے رہو گے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اللہ سے مدد مانگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے معبود برحق، اس برے کام کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اگر تو مجھے نہیں بچائے گا تو میں تو گناہگار ہو جاؤں گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ہوا یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام انکار کرتے رہے اور زلیخا کی بات کو نہیں مانا، تو زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب اس شخص کو تم قید خانے میں ڈال دو، اس لیے کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھ پر بری نیت رکھتا ہے اور یہ میرے ساتھ برا کام کرنا چاہتا ہے۔ عزیز مصر یہ جانتا تھا کہ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور یہ سراسر غلط الزام لگا رہی ہے، لیکن وہ خود بھی چاہتا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے دور کر دے، تاکہ زلیخا کے عشق کا بھوت جو ہے وہ اتر جائے۔ لہٰذا عزیز مصر نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آدمیوں پر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ جو کسی صاحب منصب حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دے اور یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث نمبر 1423 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا کہ انہوں نے اس زلیخا کے اس دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا تھا، جیل میں آ گئے، قید ہو گئے، اور یہاں پر آپ نے دین ابراہیمی کی تبلیغ شروع کر دی۔ قیدیوں کے حال احوال معلوم کرنے لگے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے لگے، یہاں تک کہ سب قیدی آپ سے محبت کرنے لگے۔ انہی قیدیوں میں 2 شاہی قیدی بھی تھے جو کسی جرم میں دربار شاہی سے آ کر قید کر دیے گئے تھے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا، اور آپ کو اس علم پر اس علم کی آپ کو پوری معلومات تھی، اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور کے رس سے شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر
روٹیاں رکھی ہیں اور وہ ان روٹیوں کو پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ایک شخص تو وہ ہوگا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، ساقی ہوگا بادشاہ کا، اور دوسرا وہ ہوگا جو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا فرد سولی پہ چڑھایا جائے گا، اس لیے کہ اگر آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے تو شاید وہ اس غم میں پہلے ہی سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ دونوں رہا ہونے لگے تو آپ نے وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو پتہ تھا کہ بادشاہ کے دربار میں ساقی ہوگا، اس سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، اس طرح شاید مجھے بھی رہائی مل جائے۔ وہ شخص بادشاہ کے دربار میں چلا گیا، لیکن حضرت یوسف کے اس پیغام کو بھول گیا، یہاں تک کہ 7 برس گزر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس تک قید خانے میں قید رہے۔ اسی اثر میں بادشاہ نے ایک دن خواب دیکھا، ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی فربا گائے ہیں جنہیں 7 لاغر گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 گندم کے خوشے ہیں جبکہ 7 سوکھے خوشے ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، عجیب سا خواب تھا۔ اس نے اپنے درباریوں کو جمع کرا، جوتشیوں کو اور نجومیوں کو جمع کرا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ سب نے کہا کہ تو عجیب غریب سا خواب ہے، ہم اس خواب کی تعبیر سے ناواقف ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اسی محفل میں وہ شخص بھی بیٹھا تھا جو جیل میں قید میں وقت گزار کر آیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ عرصے کے لیے جیل جاتا ہوں اور آپ کے اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے یوسف علیہ السلام، ہمارے بادشاہ سلامت نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 فربا گائے ہیں جنہیں 7 سوکھی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے بہت اچھے ہیں اور 7 خوشے سوکھے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو سنا اور فرمایا کہ دیکھو یہ خواب یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمہارے ملک میں 7 دن تک خوب خوشحال 7 سال تک خوب خوشحالی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال تک سخت قحط پڑے گا۔ لہذا تمہیں چاہیے ہوگا اپنے بادشاہ سے کہنا کہ اس 7 سال میں وہ خوب سے خوب اناج اگائیں اور اسے جمع کریں، تاکہ جب 7 سال قحط کے آئیں تو وہ ان 7 سالوں اس اناج کو استعمال کریں، اور جب وہ ان خوشحالی کے 7 سالوں میں گندم کو اناج کو جمع کریں تو بہت سا اناج وہ شاخوں میں رہنے دیں، تاکہ جب استعمال کا وقت آئے تو جب اسے استعمال کریں۔ وہ شخص خوشی خوشی بادشاہ کے دربار میں آیا اور اسے بتایا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، بلکہ خوش بھی ہوا کہ اسے پہلے سے پتہ چل گیا کہ 7 سال کے بعد اس کے ملک میں ایک شدید قحط آنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے آ کر ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے اس وقت آ کے ملوں گا کہ جب مجھے یہ بتا دیا جائے کہ وہ خواتین، زنان مصر کی خواتین جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا تھا، ان کے بارے میں میری کیا رائے ہے۔ اگر اس رائے کا مجھے علم ہو جائے تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے ان خواتین کو جمع کر لیا اور ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا کیا رائے ہے یوسف کے بارے میں۔ عزیزان محترم، یہاں ہم اس قصے کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں تیسری قسم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، اور اس کے بعد پھر مزید یہ قصہ کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com